السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی، تجوید کورس میں آج ہم سیکھیں گے کھڑی حرکات میں آج کا ہمارا لیسن ہے الٹا پیش، یعنی یہ جو پکچر میں آپ کو الٹے پیش کی علامت نظر آ رہی ہے، اس کو ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ کھڑی حرکات میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا کھڑا زبر، پھر کھڑی زیر، آج ہم پڑھیں گے الٹا پیش۔ تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ جی، الٹا پیش زبر اور زیر کی طرح پیش کی بھی دو حالتیں ہیں۔ جس طرح ہم نے پڑھا کہ زبر بھی دو حالتوں میں ہوتی ہے، ایک بڑی زبر اور ایک کھڑی زبر، اسی طرح زیر کی بھی دو حالتیں ہوتی ہیں، بڑی زیر اور کھڑی زیر، اور پیش کی بھی دو حالتیں ہیں، سیدھا پیش اور الٹا پیش۔ سیدھا پیش کی علامت جیسے کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس طرح ہوتی ہے، کسی بھی حرف کے اوپر جو آتی ہے اس طرح کی حالت ہوتی ہے، اس کو سیدھا پیش کہتے ہیں۔ اور جو الٹا پیش ہوتا ہے، الٹے پیش کی علامت اس کی یہ ہے، جیسے کہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے، یہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور اس کو الٹا پیش کہا جاتا ہے۔ الٹے پیش کو واو مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ الٹا پیش حروف مدہ واو کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے حروف مدہ میں پڑھا، واو مدہ جو ہے واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ واو مدہ ہو رہی ہے، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ اسی طرح ہم نے یہاں پہ الٹا پیش کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ جو بڑی حرکات ہیں جن کو زبر زیر اور پیش کہا جاتا ہے ان کو لمبا نہیں کرتے، لیکن جو کھڑی حرکات ہیں، جو کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے، ان کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کو امید اچھی سی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ ہے بڑی حرکات اور کھڑی حرکات میں فرق۔ بڑی حرکات جلدی پڑھی جاتی ہیں لیکن کھڑی حرکات کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس کی پریکٹس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حمزہ، اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حمزہ ہے، جیسے کہ بار بار میں بتا چکی ہوں، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یا زبر زیر پیش جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، الف کے اوپر۔ تو اب دیکھیں حمزہ الٹا پیش او، اب یہ دیکھیں ایک آواز ہے او اور ایک ہے حمزہ پیش او، دونوں میں فرق ہے۔ اگر پیش کے ساتھ پڑھنا تو ہم اس کو جلدی پڑھیں گے، حمزہ پیش او۔ اگر الٹا پیش کے ساتھ پڑھنا تو ہم اس کو پڑھیں گے او، ٹھیک ہے۔ یہ جو او کی آواز ہے نا، یہ واو مدہ کی آواز ہے۔ یہ دیکھیں جیسے ہم نے حروف مدہ واو کے مقابل اور ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، ثا الٹا پیش ثو، سا کو نرمی سے پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ جیم الٹا پیش جو، ہا الٹا پیش حو، ہا میں کیا کریں گے؟ سانس جاری کریں گے، ٹھیک ہے، اور حروف حلق یہ حلق سے ادا کریں گے۔ خو الٹا پیش خو، خو کو موٹا پڑھیں گے، حلق سے ادا کریں گے۔ دال الٹا پیش دو، دال جو حروف نطعیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہیں سے ادا کریں گے، اس کے مخرج کا خیال رکھتے ہوئے۔ رال الٹا پیش ذو، رال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ الٹے پیش کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ نے حروف کے مخارج، صفات اور جتنے بھی تجوید کے قواعد اور رولز ہم پڑھ چکے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو اپلائی کرنا ہے۔ رو الٹا پیش رو، اب رو کو بھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ رو کے اوپر جب پیش آ جائے یا الٹی پیش آ جائے تو ہم اس کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ زا الٹا پیش زو، سین الٹا پیش سو، شین الٹا پیش شو، صاد الٹا پیش سو، اب صاد کو موٹا ہو، بہت بھی موٹا، بعد الٹا پیش زو، سو زو، تو الٹا پیش تو کو بھی موٹا، وہ الٹا پیش زو، عین الٹا پیش عو، عین کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ غین الٹا پیش غو، غین کو موٹا پڑھیں گے۔ فا الٹا پیش فو، فا کو باریک۔ قاف الٹا پیش قو، ہم قاف دو نقطوں والا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور یہ والا اسٹک والا کاف باریک پڑھا جائے گا۔ کاف الٹا پیش کو، لام الٹا پیش لو،
میم الٹا پیش مو، نون الٹا پیش نو، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او، یا الٹا پیش یو. ٹھیک ہے، یہ تھی حروف تہجی کے ساتھ پریکٹس. اب دیکھیں کہ اس کے ہجے یعنی جوڑ توڑ کے ساتھ اس کو کیسے پڑھیں گے. حمزہ زیر عی، با زبر الف با، عی با، دال زبر دا، عبادہ، ہا الٹا پیش ہو، عبادہ ہو. ٹھیک ہے، ہو کو ہم کیوں لمبا کریں؟ کیونکہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے. اگر سمپل اس کے ہا کے اوپر پیش ہوتی تو ہم اس کو لمبا نہیں کرتے، کیونکہ جو سمپل پیش ہوتی ہے وہ لمبی نہیں کی جاتی، لیکن جو الٹا پیش ہوتا ہے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ایک بات کہ کھڑی حرکات کو لمبا کرتے ہیں، اور کھڑی حرکات حروف مدہ جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ، ان کے مد مقابل ہوتی ہیں، ان کے قائم مقام ہوتی ہیں. یعنی جس طرح الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، یائے مدہ ہے، اسی طرح کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے اور الٹا پیش ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے میں بھی اور ان کو لمبا کرنے میں بھی ایک ہی طرح سے یہ ادا ہوتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ کو اچھی سی سمجھ آئی ہوگی. آسان طریقے سے تجوید کو سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.